انبیاء کو ایک چیز معلوم کرنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ یہ تھا کہ جنت میں جہاں ہم رہیں گے، نبی کی بات ہو رہی ہے، کوئی عام انسان نہیں، انبیاء کو یہ بہت جستجو ہوتی تھی کہ جنت میں اللہ کسی ہمارا پڑوسی بنائے گا. بھئی یہاں کا پڑوس تو اتنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تھوڑا ہے بھی تھوڑا نہیں بھی، مگر جنت کا پڑوس تو اللہ بنائے گا نا، کہ بھئی یہ آدمی یہاں رہے گا، یہ آدمی اس جگہ پہ رہے گا، یہ آدمی وہاں پہ جو پلاٹ ہے یا مکانات ہے اس کی تقسیم تو اللہ کرے گا نا. تو نبیوں کا ہے. تو حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ، حضرت موسیٰ نے اللہ سے ایک بار اے اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، پہلے سے معلوم ہو جائے، دنیا میں پتہ چل جائے. میثم تمار کا جملہ یاد ہے نا، جب مولا نے بتایا تھا میثم تمار تمہیں اس درخت پہ سولی دی جائے گی، تو وہ ہر ہفتے ایک دن آتے تھے اس درخت کے نیچے، پانی وانی بھی دیتے تھے، اور جس کا مکان قریب میں تھا عمر ابن خریس، اسے کہتے تھے کہ میں ان قریب تمہارا پڑوسی بننے والا ہوں، ذرا میرا خیال کرنا. اب وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا شاید میثم یہاں کوئی مکان خریدیں گے، کوئی زمین خریدیں گے، یہ کیا پتا تھا کہ وہ اس درخت کے اوپر سولی پہ لٹکائے جائیں گے اور یہیں پر ان کو دفن کیا جائے گا. تو پڑوسی، میں وہاں انبیاء سے آ گیا مولا کے اس عظیم صحابی پر، میرا پڑوسی کون ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، عام آدمیوں کو تو یہ چیزیں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن نبی، اور ایسے عظیم نبی، موسیٰ اولو العظم انبیاء میں سے ایک. اور اس سے اندازہ کریں کہ قرآن کریم میں شاید پیغمبر اسلام کا تذکرہ اتنا نہیں ہے، بلکہ شاید کہ یقیناً اتنا نہیں ہے جتنا حضرت موسیٰ کا ذکر. میں ان کو پیغمبر سے ترجیح نہیں دے رہا، میں ان کو ائمہ پہ ترجیح نہیں دے رہا، لیکن ان کو اتنا بھی نہ گرائیے جو شاعری میں آج کل لوگوں نے گرا دیا. کہ وہ فلاں شہر میں، تمہارے شہر میں نہیں، وہ فلاں شہر کے اندر وہ جو بازار میں قصائی کی دکان کرتا ہے نا، وہ تمہارا پڑوسی. تو اب یہ ہے کہ بعض اللہ کے بہت نیک بندے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. تو حضرت موسیٰ بھی سمجھے کہ ہوگا یہ کوئی ولی خدا، انتہائی عبادت گزار، انتہائی متقی، انتہائی پرہیزگار، لیکن دنیا والوں کے سامنے قصائی کی دکان اس نے کھول دی. گئے وہاں، 2 قدم پہ نہیں تھا، خاصا دور جانا پڑا اس شہر میں. گئے بازار میں، گئے پہلے تو کھڑے ہو کے دیکھتے رہے اس کو باہر سے، دکان میں وہ کیا کر رہا ہے، وہی جو عام لوگ، عام دکاندار کرتے ہیں. کوئی خاص چیز اس میں نظر نہیں آئی، اسی طرح سے گاہکوں سے ڈیلنگ کر رہا ہے جس طرح ایک اور قصائی کرے گا، ویسے اس کا طریقہ. سوچا کہ شاید یہ دکان بند کر کے گھر میں جاتا ہوگا، وہاں پہ کوئی خصوصی عبادت کرتا ہو. اس کے بعد گئے اور جانے کے بعد کہا کہ میں اس شہر میں نیا ہوں، کوئی جاننے والا نہیں ہے، مجھے قیام کرنا ہے. پرانے زمانے میں، یہ بہت پرانا زمانہ ہے، بہت 1400 سال کا لفظ غلط ہے، موسیٰ کا زمانہ. ہوٹل اور مسافر خانے تو اتنے نہیں ہوتے تھے، ضرورت بھی نہیں. کسی گاؤں میں یا شہر میں ایک مہمان پہنچ جائے، ہر آدمی اپنا گھر کھول لیتا تھا کہ آؤ میرے مہمان بنو. جو سنت آج کل آپ کو مشی میں نجف سے کربلا کے بیچ میں نظر آتی، اور ہندوستان اور پاکستان کے دیہاتوں میں، گاؤں میں 40 سال پہلے، 30 سال پہلے تک یہی طریقہ تھا. تو اب وہ تو بہت پرانی بات ہے. کہا کہ آئیے میرا گھر حاضر، ایک رات قیام کرنا، میرے گھر چلیں. یہی چاہتے تھے، جائیں اس کے ساتھ، دیکھیں گھر جا کے کیا کرتا. گھر گئے اس کے ساتھ. گھر جاتے ہی نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے کوئی خاص نماز، واجبات ترک نہیں ہو رہے ہیں، وہ تو اس زمانے میں ہر آدمی کرتا تھا، لیکن کوئی خاص بات. صرف یہ دیکھا کہ ہاں گھر آیا، مجھے بٹھایا، اور فوراً دوسرے کمرے میں گیا. تھوڑی دیر کھڑپڑ کی آواز آئی، پھر باہر آیا اور ہنستا ہوا باہر آیا. پہلی بار اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آئی. قصائیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ذرا کم ہی ہوتی، لیکن جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا سا لیے دیے رہتے ہیں، ذرا سیریس ٹائپ کے، لیکن مسکراتا ہوا آیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارا ایک پرسنل معاملہ ہے، لیکن بتاؤ تو صحیح اس کمرے میں کیا چیز ہے؟ کہا کہ اس میں میری بوڑھی ماں، اور وہ جو ہے اس وقت بیچاری بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئی، اپنا کوئی کام خود نہیں کر سکتی. تو میں صبح دکان پہ جانے سے پہلے اس کے سارے کام کرنا، اس کو واش روم لے جانا، ٹوائلٹ لے جانا، ہاتھ منہ دھلانا، وہ سارے کام کرتا ہوں. دوپہر کو جب دکان بند ہوتی، آپ تو ایسے علاقے میں رہتے ہیں کہ جہاں دوپہر کو پہلے 3-4 گھنٹے اس وقت آ کے خدمت کرتا ہوں، شام دکان بند کر کے پہلا کام یہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بڑی بات تھی. ہاتھ پاؤں چلتے ہوں والدین کے تو ان کا حق ادا کرنا آسان ہے، لیکن اگر کوئی اپاہج ہو جائے، ڈس ایبلڈ ہو جائے، بستر پہ جائے، اور پرانا زمانہ ہے جب ویل چیئر بھی نہیں تھی، آج کل تو پھر بھی ویل چیئر پہ چلا کے ایک آدھ دفعہ ان کو زیارت کرا دی، عمرہ کرا دیا، سمجھا حق ادا ہو گیا. یہی رسول سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کو حج کا بہت شوق ہے،
اور وہ بھی ڈسیبلڈ ہو گئی ہے, چل نہیں سکتی. تو میں نے اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے پورا حج کرایا, کا حق ادا کیا. پیغمبر نے کہا تیری ماں نے تجھے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا, تجھ نے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا. 9 مہینے تو بہت بڑی مدت ہے. ہمارے یہاں تو یہ احسان مانا جاتا ہے نا کہ ویل چیئر پہ چلے, ایک زیارت کرا کے آگے بس گویا بہت حق ادا ہو گیا. خیر, کہ اب یہ ماں کی خدمت صبح دوپہر شام اپنے کام کچھ نہیں کی, آتے ہی گھر میں دن بھر دکان پہ بیٹھا ہے, آئے جائے نہائے کھائے پیے کچھ نہیں. کہا لیکن ٹھیک ہے خدمت بہت بڑی بات ہے, ہنستے ہوئے کیوں ہے؟ کہا کہ اب دیکھیے آپ کو پتا ہے بوڑھے آدمیوں کا دماغ, توہین آمیز کوئی لفظ اس نے نہیں کہا, میں جو جملے کہہ رہا ہوں شاید جلدی کی وجہ سے توہین آمیز بن جائے. بوڑھے آدمی ہیں, سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, وہ ہاتھ اٹھا کے ایک ایسی دعا کرتی ہے کہ مجھے تو ہنسی آ جاتی. موسیٰ نے کہا کیا دعا کرتی؟ کہا وہی دعا کرتی ہے خدا بندہ یہ میرا بیٹا اتنی خدمت کر رہا ہے, تو اسے جنت میں حضرت موسیٰ کا پڑوسی بنا. کہا موسیٰ جیسا نبی کلیم خدا جن پہ تورات نازل ہو رہی ہے اور اللہ درخت کے ذریعے براہ راست بات کر رہا ہے, کہا مجھ جیسا ایک معمولی قصائی, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی خالی زیارت کبھی کروں پڑوس. حضرت موسیٰ نے کہا میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو مہمان تھے. کہا جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ اسے ایک جملے نے بتا دیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا, یقیناً تو حق رکھتا ہے کہ جنت میں میرا پڑوسی بنے. ماں اور باپ یہی شوق حضرت عیسیٰ کو ہوا. بس آج کی مجلس سمجھیے ہو گئی پڑوس پر, اگرچہ ایمان کے تقاضوں میں آ رہا. وہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. اب دیکھیں سارے درجہ اول کے انبیاء ہیں, انبیاء میں درجے ہیں نا, تلکر رسول فضلنا بعضهم بعضا, یہ جو ٹاپ کے انبیاء ہیں 5, ان کے اندر یہ حضرت عیسیٰ بھی عظیم ترین انبیاء. ایک مرتبہ دل میں خیال پیدا ہوا خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون بنے گا. اور یہ دونوں انبیاء وہ ہیں جنہیں بہت ٹف ٹائم ملا. حضرت موسیٰ ایک ایسی قوم میں بھیجے گئے کہ جو اتنا پریشان کرنے والی قوم تھی, اور دوسرا حضرت عیسیٰ. بعض وجوہات کی بنا پہ حضرت عیسیٰ کا جو ٹف ٹائم ہے وہ بیان کرنے کا موقع نہیں, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آخر میں ان کو پھانسی دے دی گئی اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. تو اتنا تبلیغ میں قربانیاں دینے والا نبی خدا بندہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. کہا وہ فلاں جنگل میں وہ ایک درخت کے نیچے تمہارا پڑوسی موجود, کوئی شہر نہیں ہے, کوئی بازار نہیں ہے, کوئی دکاندار نہیں ہے, جنت میں فلاں جنگل کے اندر ایک درخت کے نیچے تمہارا پڑوسی. اب حضرت عیسیٰ چلے اس کو ڈھونڈتے ہوئے. ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی خیال وہاں جائیں گے, کوئی بہت مقدس آدمی بیٹھا ہوگا, ماتھے پہ سجدے کا نشان ہوگا, ہاتھ میں 1000 دانے کی تسبیح ہوگی, چہرے پر صحیح نور ہوگا. وہ فراڈی اور دھوکے باز نہیں جیسے پیر بن کے بیٹھتے, نہیں صحیح معنوں میں. اور نماز روزہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تو جیسے کل ایک جملہ میں نے کہا روحانیت رائج ہو چکی تھی, 100 سال لوگ جنگل میں عبادت کرتے. جملے سے آپ تعجب میں نہ پڑیں کہ جنگل میں جا کے کیوں ڈھونڈ رہے. متقی اور پرہیزگار اس زمانے میں جنگل ہی میں ملا کرتے تھے, تو گئے وہاں پہ. جنگل میں پہنچے, وہ جو درخت اللہ نے بتایا تھا. اب آج کل تو آپ کو وہ گوگل بتاتا ہے نا کہ ادھر جائیے تو لوکیشن یہ ہے, تو آپ لوکیشن بھیج دیتے ہیں اسمارٹ فون پہ, وہاں وحی الہی سے لوکیشن تھی, وہاں پہنچ گئے. پہلے تو وہاں کوئی بلڈنگ ہی نہیں ہے, مثلا عبادت خانہ جس میں راہب رہتے ہیں کچھ نہیں. دوسرا وہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے مگر جو ذہن میں تھا درخت کے نیچے ایک بوڑھی عورت پڑی. اب یہ جملہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن چونکہ روایت میں ہے اور بات سمجھانے کے لیے شکل کے اعتبار سے بھی انتہائی بدصورت. اب اتفاقاً جو کہ آج میں یہاں میرا ایک مشغلہ ہے نا, آنے سے پہلے آیت اللہ سیستانی کی کتاب پڑھ رہا تھا, ایسے ہی ان کے مسائل کی کتاب. یہ ہم لوگوں کا شوق ہے, آپ کا شوق ہوگا ٹی وی پہ ڈرامے دیکھنا, یوٹیوب پہ کلپ دیکھنا, کوئی ناول پڑھنا, ہمارا یہ شوق. تو اسی میں پہلا ہی جملہ یہ تھا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے, چاہے وہ خوبصورت ہو اور قبیح نہ, چاہے بدصورت. یہ فقہی مسئلہ بھی آیا کہ بعض لوگ بہانہ بنا لیتے ہیں نا کہ جی اس کو ہم دیکھیں گے تو کیا برا خیال دل میں پیدا ہوگا, جو ہوں گے بھی وہ برا خیال بھی بھاگ جائیں گے, پھر بھی حرام حرام. وہ عورت بہت بوڑھی بھی نہیں, وہ جوان بھی نہیں, ادھیڑ عمر ہے, اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی بہت بدصورت. ہاتھ اور پیر دونوں میں وہ اپاہج ہے, ڈسیبلڈ, زمین پہ پڑی, بیٹھنے کی طاقت بھی نہیں, اور اندھی بھی. حضرت عیسیٰ کے تو ذہن میں دور دور تک نہیں تھا کہ ایسی کوئی
شخصیت میری پڑوسی بنے گی. وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں ہے, وہ نمازی مصلی بچھائے تسبیح ہاتھ میں لیے ماتھے پہ سجدے کا نشان. اب وہ دیکھ رہے ہیں تو اس عورت نے ایک مرتبہ کہا کہ یا نبی خدا میرے ہی پاس آپ کو بھیجا گیا. اب حضرت موسیٰ چونکے, تو اندھی بھی ہے اور تو نے, اور اگر آنکھوں والی بھی ہو تو تجھے کیا پتا کس نے بھیجا اور کس کے پاس بھیجا. کہا اے نبی خدا جس نے آپ کو میرے بارے میں بتایا اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا. اب اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ایک عجیب بات محسوس کی کہ اتنی دیر میں ہی جو 4-5 منٹ وہاں لگے ہوں گے, عورت کی زبان پہ ایک ہی لفظ بار بار ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دل کی گہرائی سے شکرن للہ, خدا بندہ تیرا شکر, خدا بندہ تیرا شکر, خدا بندہ تیرا شکر. میرے ایک استاد نے کہا تھا کہ جب بہت شدید گرمی ہو تو ہمیشہ ٹھنڈا پانی پینا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب انتہائی شدید گرمیوں میں گلا سوکھ رہا اور ٹھنڈا پانی دل میں جائے گا تب جو شکرن للہ تمہاری زبان پر آئے گا وہ دل سے نکلا ہوا ہوگا. تو دل کے ساتھ شکرن للہ کہنا اس کا انداز ہی کچھ اور ہوتا, ورنہ اٹھتے بیٹھتے تھینک یو شکران یہ تو ہر آدمی عادت کے تحت کہتا. تو میں بات مختصر کروں, حضرت عیسیٰ نے, اصل بات تو رہ گئی کہ وہ چیک کرنا چاہ رہے تھے نا کہ میری جنت میں میرا پڑوس میں یہ عورت کیوں آئے گی, اس میں کیا خاص بات. اصل بات تو رہ گئی, کہا کہ یہ شکرن للہ تو کہہ رہی, اگر تو یہ کہتی کہ میں صبر کر رہی ہوں تو ٹھیک ہے. وہ تو حضرت اسماعیل نے بھی کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, گلے پہ چھری چلائیے میں صبر کروں گا. شکر کس بات پہ کر رہی؟ مثلا ظاہری اعتبار سے اللہ نے تجھے کون سی نعمت دی ہے؟ بد شکل ہے, اندھی ہے, ہاتھ نہیں ہے لولی جسے کہیں گے, پیر کام نہیں کر رہا ہے, لنگڑی بھی نہیں, لنگڑا بھی کچھ چل سکتا. تیرے پاس ہے کیا؟ جنگل میں پڑی ہے, کس بات پہ شکر؟ کہا یہ جو آپ نے لسٹ گنائی ہے یہی تو اللہ کی نعمتیں ہیں میرے لیے, انہی پر تو میں شکر ادا کر رہی ہوں. ارے یہ کہاں سے نعمتیں بن گئی؟ کہا یا نبی خدا مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ڈر ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کبھی میں اپنے خدا کی نافرمانی کروں. اللہ نے مجھے بشکل بنا کے اس گناہ سے بچا لیا جو خوبصورت عورت کو کرنا پڑتا یا ہو جاتا. میں نے اپنی بدصورتی کو اپنے لیے ایک پلس پوائنٹ سمجھا کہ اس کی وجہ سے کسی کے دل میں میرے بارے میں برا خیال نہ آئے اور میں بھی یہ سوچوں کہ میں کس کے پاس جاؤں گی کوئی مجھے قبول نہیں کرے گا. اس نے مجھے نابینا کر کے ان تمام گناہوں سے بچا لیا جو آنکھ والے کرتے ہیں. اس نے مجھے لنگڑا کر کے ان تمام گناہوں سے بچا لیا جو پیر والے دوڑ کے جاتے ہیں. اس نے میرے ہاتھوں کو ناقص کر کے ان تمام, شراب کا جام ہاتھ میں, میں بطور مثال کہہ رہا ہوں, ان تمام, اچھا شراب تو آپ کے لیے مثال غلط ہے, لیکن اسمارٹ فون کا بٹن, لیکن وہ جو ٹی وی کا بٹن, وہ جو ریموٹ چلتا ہے جس میں گانے اور حرام فلمیں دیکھی جاتی ہیں, آپ کہیں گے کہ وہ بٹن کا زمانہ گیا تو اب آنکھ سے ہوتا ہے نا, آنکھ کی تو آنکھ نہیں ہے وہ گناہوں سے بچ گیا, ہاتھ نہیں ہے ان گناہوں سے بچ گیا, پیر نہیں ہے ان گناہوں سے بچ گیا. مجلس کے شروع میں ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ دلوں میں ایمان داخل ہو جانا کافی نہیں ہے, یہ تو پہلا مرحلہ ہے, پھر ایمان پھیلتا. 5ویں امام کی ایک حدیث, یہ عورت 5ویں امام سے بھی کئی سو سال پہلے وہی بات کہہ رہی ہے جو امام کی حدیث میں ہے جو میں کل پڑھوں گا. کہا خدا بندہ میں شکر ادا کرتی ہوں تیرا کہ تو نے مجھ سے ہر وہ چیز چھین لی جو مجھے گناہوں کی طرف لے جا سکتی تھی. یہ ہے ایمان, یہ ہے امتحان اللہ, کہ اللہ جو مصیبتیں نازل کرتا ہے مومن یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے کتنی ساری گناہوں والی چیزوں سے میں بچ جاتا ہوں. بہت زیادہ اگر دولت آدمی کے پاس ہے گناہ کی طرف جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اب آپ تو غربت کے مارے کہیں گے کہ ہمارے گھر میں فاقہ بھی نہیں ہے, جاب تھا وہ بھی چھوٹ گیا, بزنس تھا وہ بھی فیل ہو گیا, فلاں کو دیکھو. ابھی مت دیکھو فلاں کو, قیامت کے دن دیکھنا وہ کہاں ہوگا اور تم کہاں ہوگے, اس لیے کہ تمہیں گناہوں کا موقع بھی نہیں ملا. شکر خدا حضرت عیسیٰ کی پڑوس میں یہ عورت پہنچی. حضرت موسیٰ کا پڑوسی کون, حضرت عیسیٰ کا پڑوسی کون؟